معاملہ محض ایران پہ قبضہ اور ایران کے اندر تبدیلی اقتدار کا نہیں ہے، بلکہ ایران کی لسانی بنیادوں پر تقسیم کا ہے کہ ہمارے تصویراتی اثاثے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، گوادر کی بندرگاہ ہے اور ماڑا پہ ہمارا پاکستان کا بہت بڑی بحری تنصیبات ہے۔ آزاد بلوچستان ریاست ایران میں وہ بہت بڑا درد سر بن سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی صبح ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ جو اس کے اہداف بتائے گئے ہیں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے، وہ دو نکاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو جو دہشت گرد ریاست ہے، یہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی ریاست ہے، اسے جوہری صلاحیتوں سے اور میزائلوں سے محروم کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کی مطلق عنان حکومت کو ختم کر کے ایک جمہوری آزادانہ اور شفاف حکومت، سیکولر حکومت قائم کی جائے۔ یہ دونوں اہداف نئے نہیں ہیں، بہت پرانے، اور ان کی تاریخ 75 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1953 میں پہلے آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوئے ایران میں، جس میں محمد مصدق وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن ان کی حکومت کو 1953 میں اس امریکی CIA اور M6 نے ختم کر دیا۔ اور یہ بات سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ دونوں نے ایک فوجی آپریشن کے ذریعے اس حکومت کو ختم کیا۔ اس کے تو گویا یہ جو رجیم چینج کا ہدف ہے وہ تو آج سے 75 سال پہلے پورا ہو چکا تھا۔ اب باقی رہی جوہری ہتھیاروں کی بات، تو جوہری ہتھیار 1957 میں ایران نے جوہری پروگرام شروع کیا تھا، اور اس کی حمایت، اور وہ امریکہ کے تعاون سے تھا، اور اس کے بارے میں اس زمانے میں چونکہ ایران بہت بڑی طاقت تھا، تیل کی سب سے بڑی پیداوار وہاں سے ہوتی تھی، تو لوگوں کو اس بات پر خدشات تھے یا تحفظات تھے کہ یہ جو جوہری پروگرام ہے یہ بعد میں کہیں جوہری ہتھیار بننے کے اوپر ختم نہ ہو۔ چنانچہ باقاعدہ معاہدہ کیا گیا ایران سے، اور ایران نے ایک انڈرٹیکنگ دی یا یقین دہانی کرائی کہ جوہری ہتھیار پرامن مقاصد کے لیے ہوگا اور توانائی کی پیداوار کے لیے ہوگا۔ اور پھر یہ مشہور جملہ ہے صدر آئزن ہاور کا، جو سو امریکی صدر تھے، انہوں نے کہا یہ ایٹم فار پیس ہے، یعنی یہ جوہری توانائی امن کے لیے ہے۔ یہ پروگرام چلتا رہا۔ اس کے بعد جب اسلامی انقلاب آیا وہاں پر 1979 میں 1979 میں، تو اس کے بعد پھر دوبارہ رجیم چینج کی بات شروع ہو گئی وہاں پر، اور اس کے بعد 2010 میں اور 11 میں ایک اسلامی بم کا ہوا اٹھا، اور اس کے بعد مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا ایران کا، یعنی حتیٰ کہ غذا اور دوا بھی وہاں نہیں پہنچ پاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد طویل مذاکرات کے بعد 2015 میں ایک معاہدہ ہوا جس کو JCPOA کہتے ہیں انگریزی میں، اور فارسی میں برجام ہے، جس کے اندر یہ بات طے ہو گئی کہ ایران نے انڈرٹیکنگ دی کہ ہم جو ہیں وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ اس سلسلے میں بڑا مشہور جو ہے وہ فتویٰ ہے امام آیت اللہ خامنائی کا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایرانی افواج کے نام فتوے میں کہا کہ اسلام میں ایسے ہتھیار بنانا، ایسے ہتھیار استعمال کرنا غلط ہے، ان کی اجازت نہیں ہے جو بڑے پیمانے پر شہری آبادی کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ تو یہ فتویٰ بھی اس برجام کا حصہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس معاہدے کی امریکی کانگریس نے بھاری اکثریت سے توثیق کی، یعنی اوباما صاحب نے معاہدہ محض اپنی بنیاد پہ نہیں کیا تھا، بلکہ کانگریس سے اپروول کے بعد کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد 2016 کے انتخابی مہم میں یہ بار بار کہتے تھے صدر ٹرمپ کہ یہ معاہدہ غلط تھا اور بیوقوف بنایا گیا تھا، اوباما کو بیوقوف بنایا تھا ملاؤں نے، لہٰذا میں حکومت میں آتے ہی یہ معاہدہ ختم کر دوں گا۔ چنانچہ اب 2017 میں جب وہ اقتدار پہ آئے تو انہوں نے 2018 میں یہ معاہدہ ختم کر دیا اور ایران پہ شدید ترین پابندی لگا دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو تو یاد ہی ہے کہ گزشتہ سال امریکہ اور ایران دونوں نے ایک حملہ کیا، اور اس کی اور دعویٰ کیا بعد میں، صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو خاک میں ملا دیا، تو ظاہر کی بات تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ یہ جب شروع ہوا معاملہ کہ غزہ نام نہاد امن معاہدے کے بعد دوبارہ ضرورت ہوئی اسرائیل کو ایک ہدف کی، تو یہ ہوا دوبارہ اٹھا۔ اس بار ایران نے مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی، اور اس وقت بھی جب حملہ ہوا اس وقت بھی جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ عمانی وزیر خارجہ نے ایک دن پہلے، یعنی یہ حملہ اتوار ہفتے کو ہوا ہے، اور جمعے کو مذاکرات ختم ہونے پر عمانی وزیر خارجہ اور امریکی ایلچی جو ہیں اسٹیو وٹکاف، انہوں نے کہا کہ ہم بہت پر امید ہے اور لگ رہا ہے کہ معاہدہ ایک اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن اب حملہ کیا ہفتے کو، اور اس میں تکبر کا عالم یہ ہے کہ اس کو ایپک فیوری یعنی قہر عظیم کا نام دیا گیا ہے،
اور اس دوران اس کا حسب توفیق حسب عادت انہوں نے پہلا جو ہدف ہوا وہ سول آبادی ہوئی. ایک بہت بڑا اسکول ہے، بچوں کا اسکول ہے، اس پہ حملہ ہوا جس میں کوئی 57 کے قریب بچے جن کی عمر 5 سے 9 سال تھی وہ اس میں مارے گئے. اچھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانیوں ہتھیار ڈال دو. ایرانی فوج اور حکومت سے کہا کہ ہتھیار ڈال دو، جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے انہیں جان کی بقا فراہم کی جائے گی، ورنہ تمہیں جان دینا ہوگا. جو لوگ مزاحمت کریں گے انہیں موت کا سامنا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایرانی عوام سے کہا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیں. یعنی یہ تو تھا امریکہ کا موقف. وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو ایرانی عوام کے پیغام دیا ہے وہ تقسیم کا فارمولہ ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایرانیوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے اہل فارس، اے آذریو، اے بلوچو اور اے حوازیو، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ جو معاملہ ہے وہ تقسیم ایران کا معاملہ، صرف رجیم چینج یا اقتدار کی تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے. اس میں جو ایک باقی سب باتیں جو ہوں گی وہ تو دنیا کے لیے بہت اہم ہے. کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ متضاد ہیں. ایران کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کی فوجی مہمت کر رہی ہیں، اور بدر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے آج صبح ابوظہبی، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، کامیابی سے نشانہ بنایا، بعض جگہ بھاری نقصان پہنچا. اسی طرح انہوں نے میزائل برسائے اسرائیل پر، اور پھر تل ابیب کے بالکل مضافاتی ایک علاقہ، وہاں پہ ایک بس ڈپو پہ آگ لگی جس سے کہ درجنوں بس جل گئے. آخر میں ایک بات میں کہوں گا جو بات پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو بات کہی ہے، جو ایرانی عوام سے درخواست کی، اپیل کی کھڑے ہونے کی، اس میں انہوں نے لسانی قومیتوں کا نام لیا ہے کہ یہ قومیتیں کھڑے ہو جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ایرانی کھڑے ہو جائیں، بلکہ ایران کو انہوں نے اہل فارس کہا، ایرانی بھی نہیں کہا، پرشینز کا. تو گویا وہ ان کا خیال ہے کہ ایران 4 قوموں کا وطن ہے، فارسی، آذری، بلوچ اور اہواز. اس میں اہم بات پاکستان کے لیے یہ ہے کہ یہ معاملہ محض ایران پہ قبضہ اور ایران کے اندر تبدیلی اقتدار کا نہیں ہے، بلکہ ایران کی لسانی بنیادوں پر تقسیم کا ہے. اس لحاظ سے پاکستان کی اہم بات یہ کہ ہمارے تصویراتی اثاثے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، گوادر کے بندرگاہ ہے اور ماڑا پہ ہمارا پاکستان کا بہت بڑی بحری تنصیبات ہیں. اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کو اگر ہم بلوچ لبریشن آرمی کے تناظر میں دیکھیں تو آزاد بلوچستان ریاست ایران میں وہ بہت بڑا درد سر بن سکتا ہے پاکستانی بلوچستان کے لیے، یہاں پر پہلے ہی حکومت کو شورش کا سامنا ہے.